اور 50 ارب ڈالر آ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئک سیدہ اور پھر ڈاکٹر صاحب یہاں تک گفتگو ادھر کوئی تھوڑا سا اب دیہاتی پروگرام شروع ہو گیا ہے, کوئی ذرا کھل کے بات ہو رہی ہے اکیڈمک سے زیادہ, لیکن میں چاہ یہی رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سوال بھی انہی لب و لہجے میں آئے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس یونیورسٹی یعنی جناح یونیورسٹی کے طلباء جو ہیں وہ آج عوام کی عدالت میں ان لوگوں کو لے کے آئیں جو کیری لوگر بل کے بارے میں کچھ کہتے ہیں درست اور کچھ کہتے ہیں قطعاً درست نہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, اس حوالے سے سوال ہوگا. بی بی سیدہ, پاکستان کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی ریسورسز کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کریں. ہمارا ملک بہت کچھ ہے اس کے اندر, ہمیں کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جس کو امپروو کر کے ہم پاکستان کو نمبر 1 بھی بنا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے امداد جو ہے وہ مفت کے پیسے ہوتے ہیں, اچھا اس کا 50% تو دینے والا جو ہے وہ کنسلٹنسی اور مانیٹری کے اندر واپس لے جاتا ہے, اور باقی 50% جیسا کہ یہاں پر تسلیم کیا گیا ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں. ملک کے حصے میں سوائے بدنامی اور غلامی کے اور کچھ نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب آپ کی یونیورسٹیوں میں جو کنسلٹنٹ آتے ہیں وہ بھی بہت پیسے لیتے ہیں, آپ کو علم ہے. آپ کی یونیورسٹیوں میں آج کل جو پڑھانے آ رہے ہیں کنسلٹنٹ, ان کے بھی بڑے بڑے پیسے ہیں, 6 جگہ پڑھاتا ہے ایک پروفیسر, اس پر بھی ایسا یہ ہے اگر بیچارے وہ لے رہے ہیں اس طرح پیسہ. گفتگو جو ہے اسد اللہ بھٹو صاحب, ڈاکٹر وہاب صاحب اور نعیم الحق صاحب اور ظفر ہلالی صاحب اور سیدہ ثروت صاحبہ سے اگر ہوتی رہی تو آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگ جو اس میں اب شامل ہو چکے ہیں ہمارے سوال کا پہلے کب آئے گا. لیکن میں ایک سوال ظفر ہلالی صاحب آپ سے ضرور کر لوں. آخر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں, انڈیا میں یا امریکہ میں یا یورپ میں کم از کم جب قومی مسئلہ آئے تو پھر ان کی رائے ایک ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس پاکستان کے حوالے سے یا امریکہ کے حوالے سے ایک رائے, لیکن بھٹو صاحب بھی یہاں کے شہری اور ایکٹیوسٹ ہیں, آپ بھی, آخر اس ایشوز پر آپ لوگوں کی قومی نقطہ نظر سے ایک رائے کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے آپ سے اور پھر کوئک پوچھوں گا بھٹو صاحب سے. بس آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم مختلف رائے رکھتے ہیں, اس لیے کہ پھر اگر پالیٹکس میں ہو تو عوام کے پاس جائیں اور عوام فیصلہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہم یونائٹڈ ہوں, مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہونا چاہیے, مثلا جنگ کے وقت ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے. مجھے صرف افسوس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی ذکر ہوتا جاتا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کیا کہا طالبان کے بارے میں جو لڑ رہے تھے ملاکنڈ میں. آپ کو پتا ہے انہوں نے قرارداد پاس کیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا بات کرو, بیٹھو, دوستی کرو, ملو جھلو اور فیصلہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, ہم نے بڑی دوستی ووستی کی تو انہوں نے کسی کو مار دیا, جلا دیا, بیت مارا, سر قلم کر دیا, اور پھر ہم لڑنے لگ گئے تو کہنے لگے بڑی اچھی بات ہے, اوہ ونڈرفل, دیکھیے قوم یونائٹڈ ہے. ان سے آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے بھٹو صاحب نے نہیں سیکھے تو پھر کس کے پاس سیکھنے جائیں؟ جی کوئک آپ یہ کہیں گے جی پھر ان کو موقع دے دیا اور آپ سے نہیں پوچھا. جمہوریت نامی اسی کا ہے کہ ہر پارٹی اور ہر طرح کا موقف جو ہے ملک کے اندر سامنے آنا چاہیے. بھارت کے اندر بھی جب یہ امریکہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا جوہری مسائل پہ تو بی جے پی کی رائے الگ تھی, جو ہے کانگریس کی رائے الگ تھی, بلکہ ایک اتحادی تھے کانگریس کے, وہ تو حکومت چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ معاہدات پہ سب ایک بات کریں. یہاں تک جب گفتگو آئی ہے تو تبصرہ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ طالبان کے مظالم کا تو ذکر کیا جاتا ہے, لیکن ڈرون حملوں کے ذریعے سے آپ 50 اور 200 ننھے بچوں کو میزائل مار کر ڈرون کے ذریعے سے مارتے ہیں. شادی کے جلوس پر اس کو جلوس سیاسی بنا کر اس پر حملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو جلا دیتے ہیں, ان کے جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی تو کچھ کہیں. اچھا, 713 لوگ مارے گئے ہیں ڈرون حملوں میں. جی, جس میں سے 14 یا 15 طالبان القاعدہ تھے, اور وہ سب جو مارے گئے آپ کے خیال میں وہ معصوم تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, طالبان اپنی میٹنگز جان بوجھ کے اسکولوں مسجدوں میں کرتے ہیں, سراؤنڈیڈ بائی سویلین پاپولیشن, اپنی پروٹیکشن کے لیے, نمبر 1. دوسری بات, جب یہ گاڑیوں پہ حملہ ہوتا ہے
اور یہ طالبان مارے جاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دوسرے ارد گرد لوگ جو ہاں سویلینز ہیں اس لیے تو اور کس کو پتا وہ کیا ہے، کیا وہ پکنک